السلام علیکم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تسبیح ام البنین، خوبصورت تسبیح دیدہ زیب ملٹی کلر عقیق کے بیڈز میں جڑی ہوئی اور ریئل اوتھینٹک عقیق جو کہ ملٹی کلرز میں آتے ہیں، اور تسبیح خوبصورتی کے طور کے اوپر اپنا جو ہے ثانی نہیں رکھتی، لیکن یہ منسوب ہے تسبیح ام البنین سے۔ تسبیح ام البنین کے فوائد خصوصیت یہ ہیں کہ آپ اسپیشلی جو ہماری بہنیں ہیں، خواتین ہیں، جو کہ کسی بھی طور کے اوپر پریشان حال ہیں اپنی شادی کو لے کے، اپنی حصول اولاد کو لے کے، اولاد کی نافرمانی کو لے کے، یا پھر اولاد نرینہ کی خواہش رکھتے ہیں، تو اس تسبیح کے اوپر آپ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک صرف یا کویو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنے حق میں دعا کرنا شروع کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کرم کرے گا کہ آپ لوگوں کی جو بھی حاجت ہوگی، چاہے وہ شادی کی ہو، اولاد کی ہو، اولاد کی نافرمانی کی ہو، وہ انشاءاللہ یقیناً ضرور پوری ہوگی۔ تسبیح منگوانے کے لیے اسکرین کے اوپر نظر آنے والی ویب سائٹ زنجانی.pk یا موبائل نمبرز کے اوپر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ شاہ زنجانی ٹی وی سے آپ کی خدمت میں حاضر پروگرام ہے ٹولے قبولی دعا کا وقت۔ آج 30 مئی سید الیوم جمعۃ المبارک ہے، بہت ہی پیارا خوبصورت دن ہے، اور جمعے کو مجھے اپنی کم علمی کا اعتراف ہوتا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ جب جمعے کی اذان ہوتی ہے اور مسجد میں جب مولانا صاحب جمعے کا خطبہ دے کے تھوڑی دیر کے لیے وقفہ کرتے ہیں، یہ چند لمحات، اور پھر جب جمعے کی اذان صف بندی ہو رہی ہوتی ہے تو اقامت ہو رہی ہوتی ہے، اس وقت جب تک صاحب جمعہ اللہ اکبر کہہ کے جمعے کی نیت مانتے، تو یہ چند نماز قبولی دعا کے وقت ہیں۔ ان میں کی دعائیں بارگاہ خداوندی میں مستجاب ہوتی ہیں۔ ہماری بہنیں بیٹیاں گھر میں جمعے کی اذان سن کے دعا کر سکتے ہیں۔ ملائکہ کا گروہ دنیا میں جمعے کے دن جمعرات ہی کو اذان اثر کا وقت آ جاتا ہے۔ آج کا وظیفہ ہے کہ آپ کثرت سے 313 دفعہ درود شریف پڑھیں، زیادہ بھی پڑھیں تو بڑی آسان بات ہے۔ مسجد میں بیٹھ کے پڑھیں تو سبحان اللہ، اور ہر تسبیح میں رک کے دعا کریں۔ وقفے میں کی دعائیں بارگاہ خداوندی میں مستجاب ہوتی ہیں۔ جو ہمارے دوست جمعے کی نماز کے لیے جاتے ہیں تو مسجد کی جو احاطہ ہے اس کے اندر جمعے کی نماز سے پہلے بعد میں لوگ خدا کے نام پہ صدقہ اور خیرات کا سوال کر رہے ہوتے ہیں نمازیوں سے۔ اللہ آپ کو اس توفیق دے کہ آپ اللہ کے دیے ہوئے مال سے ان کی مسجد کے اندر ہی خدمت کر پائیں۔ باہر بھی مساکین ہوتے ہیں، ان کی بھی خدمت کریں، اور آپ کے پڑوس میں بھی جو ارد گرد لوگ ہیں ان کی بھی آپ خدمت کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، آپ کے رزق مال میں اضافہ کریں۔ جہاں آپ اپنے لیے دعائیں کریں، وطن عزیز پاکستان کو اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ وطن عزیز کے جو پڑوسی ہیں یہ نہ جانے ہمیں کیوں الجھائے رکھتے ہیں اور ہمیں للکارتے رہتے ہیں۔ اللہ پاک انہیں ہدایت عطا کرے، اور چونکہ پڑوسی ہونا ایک بڑی اچھی بات ہے، پڑوسیوں کے حقوق بھی اسلام نے واضح کیے ہیں۔ پاکستان ہمیشہ اپنے پڑوسیوں سے اچھا حسن سلوک رکھتا ہے۔ پاکستان کے پڑوسی سمندر ہے، ایران ہے، اور افغانستان اور ہندوستان سے ہماری 2 دن جنگیں ہو چکی ہیں، اور اس سے انہوں نے پھر آج کل جنگی ماحول بنایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ مجھے کبھی یہ خیال آتا ہے کہ دنیا میں 57 اسلامی ممالک ہیں اور ایک ہندو ریاست ہے، اور دونوں ایٹمی طاقتیں ہیں، پاکستان اور ہندوستان، اور دونوں کی ایٹمی صلاحیت بھی برابر ہے۔ خدا نہ کرے کہ اگر خود جنگ چھڑے گی، ہندوستان ہم پہ بم گرائے گا، ایٹم بم، تو جواباً پاکستان کے بھی ایسے علاقے ہیں جہاں پاکستان کے بم محفوظ ہیں، اور وہ بھی ہندو ریاست پہ گرائیں گے۔ ہندو ریاست اگر تباہ ہو گئی تو دنیا میں ہندوؤں کا خاتمہ ہو جائے گا، لیکن پاکستان اگر خدا نخواستہ میرے منہ میں خاک وہ اگر ایٹم بم سے تباہ ہوتی ہے تو باقی 56 اسلامی ملک ایسے ہیں جہاں پہ اللہ اکبر کی اذان گونجتی رہے گی، اللہ کا نام لوگ لینے والے ہوں گے۔ میں ہندوستان کے جو پرائم منسٹر ہیں، جو ارباب اختیار ہیں، خاص طور پہ ان کے چیف جسٹس ہیں، ان سے گزارش کروں گا کہ خدا کرے خدا آپ کو ہدایت دے، ہوش کے ناخن لیں۔ ہندوستان کا مضبوط دفاع پاکستان کے اندر چھپا ہوا ہے۔ پاکستان اگر ہے تو ہندوستان ہے، پاکستان اگر نہیں ہے تو ہندوستان کے بھی ٹکڑے بکھرے ہو سکتے ہیں۔ پاکستان قائم رہنے کے لیے بنا ہے، پاکستان انشاءاللہ قائم رہے گا۔ یہ لیلۃ القدر کو بنا تھا، ہمارا بلیو ہے۔ تو ہندوستانیوں کو میں یہی کہوں گا کہ پاکستان کو کچھ نہ کہیں، نہ چھیڑیں، ورنہ آپ کا ہندوستان بکھر جائے گا، اور آپ کے ایٹم ہم ہندو قوم کو دنیا سے نیست و نابود کر دیں گے، اور اسلام کے پھر بھی 56 ملک جو ہیں وہاں پہ اللہ اکبر کی اذان گونجتی رہے گی۔ ہندوستان کا مضبوط دفاع پاکستان میں ہے۔ اللہ کرے کہ جو جنگی ماحول بنا ہوا ہے جلد ختم ہو، اور ہدایت کے لیے ان لوگ جو شرارتیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دیں،